کام تمہارا یہی ہے کہ تم اصلاح کرو، اپنے آپ کو تقوی والا بناؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اس حد تک متقی بن جاؤ کہ تمہارے اندر کا نفس بالکل مر جائے اور تم ہمیشہ ہر حالت میں تنہا رہو، رات میں رہو، جنگلوں میں رہو، آپ کو اللہ کا ڈر کہیں سے بھی نہ جائے۔ ایسی حالت میں پھر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر چلو۔ مضبوطی سے پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ اس پر چلو، اسے پڑھو۔ کتنا پڑھتے ہیں جی، کتنا پڑھتے ہیں؟ ٹٹولو اپنے آپ کو ذرا۔ قرآن آپ کتنا پڑھے ہیں؟ 50 40 35 30 اتنے سال میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کی فکر کی؟ ہاں، یہ نہیں ہو، یاد رکھو اسی طرح تم شتر بے مہار کی طرح الگ الگ رہو گے، منتشر پتوں کی طرح رہو گے کہ جب سیلاب آئے گا خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہی حالت تو آج ہے۔ آج ہر جگہ پکار ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بڑی فکر ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی، فلاں ملک میں دیکھو یہ ہو گیا، سعودیہ میں دیکھو وہ ہو گیا، فلاں یہ دیکھیے تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ کتنے تبدیل ہوئے ہیں؟ آپ کتنے بدلے ہیں؟ آپ کتنے اللہ کی طرف آئے ہیں؟ آپ کتنا کام کرنے کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے اندر تقوی کتنا بڑا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں کیا کر رہا ہے؟ فلاں 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 میں زندگی گزارنے والے، ذرا اپنے اوپر دیکھو تم کیا کر رہے ہو؟ کتنی تبدیلی تمہارے اندر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے تو پھر تو کیا ہے، موت جب آئے گی تو تمہاری طرف سوال ہوگا، دوسرا کیا کیا اس کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کا ایمان کیسا تھا بتاؤ، فلاں مملکت کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ سوال تو یہ ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا ایمان کیا ہے، رب کو تم پہچانتے ہو، نبی کو تم پہچانتے ہو، تمہارے بارے میں تو سوال ہوگا۔ آج پوری دنیا دوسروں کے بارے میں فکر میں لگی ہوئی، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے بارے میں پہلے دیکھو اور اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، سب مل کر، اکیلے نہیں۔ اکیلے آج بھی کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی رحمت نازل ہونا ہے تو اکیلے پکڑ کے کچھ نہیں ہوگا۔ تبدیلی آئے گی اور اللہ کی رحمت پلٹے گی ہم پر تو وہ بالجماع پکڑیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے پکڑو، ایک جماعت بنو۔ بار بار کہتا ہوں، کئی جمعہ سے میں صرف اسی پر خطاب دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی زندگی رکھی ہے، اتنی زندگی اسی میں لگا تھا، لیکن یہ پیغام ذہنوں میں بیٹھ جائے، اکیلا کام نہیں، بالجماع کام ہو۔ اسی کام کو رب العالمین نے کام کہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، تفریقے میں نہ پڑو، گروہ بندیوں میں نہ پڑو، یہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں یہ فلاں، اسی میں زندگی گزر گئی، کچھ کام کیا کیا؟ کام تو کچھ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں، کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔